جھوٹ، قتل، غیبت، شرک، اس طرح کے اور بھی بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھیے گناہان کبیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر گناہ کبیرہ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تاریک صلاۃ کے عذاب کے بارے میں جانا تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مزید معلومات حاصل کریں گے۔ نماز ترک کرنے کی کچھ قسمیں ہیں۔ پہلا، نماز کو بطور کلی انکار کرتے ہوئے ترک کرنا، یعنی نماز کو واجب الہی نہ سمجھتا ہو اور اس کی انجام دہی کو اپنے لیے لازم نہیں جانتا ہو، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ کیونکہ وہ دین کے امر ضروری کا منکر ہے، اس لیے کافر ہو گیا ہے۔ در حقیقت اس نے پیدا کرنے والے کی خدائی، رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جو ابدی عذاب سے دوچار ہوگا اور اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ دو، نماز کو بطور کلی ترک کرنا، لیکن انکار کرتے ہوئے نہیں بلکہ آخرت کے کاموں سے لاپرواہی و بے اعتنائی اور نفسانی خواہشات اور دنیاوی امور میں مشغول ہونے کی بنا پر ہے۔ ترک نماز کی یہ قسم فسق کا سبب ہے اور ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، اور بعض آیات میں اس کا شدید عذاب ہے، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ اگر ایسا شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے تو بھی وہ ترک نماز کی بنا پر عذاب سے دوچار ہونے کے بعد ہی نجات حاصل کر سکے گا، لیکن نماز ترک کرنے والے کا دنیا سے ایمان کی حالت میں جانا بہت ہی مشکل اور بعید ہے، کیونکہ ایمان کا ظرف قلب ہے اور وہ گناہوں کی وجہ سے سخت اور تاریک ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایمان کے نور کو ختم کر دیتا ہے، سوائے اس کے کہ خداوند تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مدد کرے اور دوستی اہل بیت علیہم السلام کی بنا پر موت کے وقت وہ اس کی فریاد کو پہنچے اور وہ ایمان کی حالت میں مرے، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی شفاعت اس کے عذاب میں تخفیف پیدا کر دے یا ختم کر دے۔ لیکن خود ان حضرات سے روایت کی گئی ہے کہ ہم اہل بیت کی شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو اپنی نماز کو سبک سمجھے اور اسے ضائع کرے، جیسا کہ بیان ہوا۔ تین، بعض اوقات نماز کا ترک کرنا، یعنی ضعف ایمانی اور امور آخرت سے لاپرواہی کی بنا پر کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا، یا اوقات نماز کو اہمیت نہ دینے کی بنا پر اور اس خیال سے کہ بعد میں نماز ادا کرے گا، وقت فضیلت میں نماز ادا نہیں کرتا۔ ترک نماز کی یہ قسم بے شک ذکر کی گئی دو قسموں کی طرح نہیں ہے، لیکن ایسا شخص نماز کو ضائع کرنے والوں اور اسے سبک شمار کرنے والوں میں سے ہے، اور جو کچھ نماز کو ضائع کرنے والوں اور اسے حقیر سمجھنے والوں کے بارے میں وارد ہوا ہے اس کے لیے بھی ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں خاص طور پر روایات وارد ہوئی ہیں، اور ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من صلی الصلاة بغیر وقتها رفعت له سوداء مظلمة تقول ضیعتنی ضیعک اللہ کما ضیعتنی، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ اول ما سئل العبد اذا وقف بین یدی اللہ عز وجل عن الصلاة فإن زکت صلاته زکا سائر عملہ وَإِن لَمْ تُزَكِّ صَلَاتَهُ لَمْ يُزَكِّ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی واجب نماز کو وقت گزرنے کے بعد پڑھے تو وہ نماز تاریک اور وحشتناک حالت میں اوپر جاتی ہے اور اپنے پڑھنے والے سے کہتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے ضائع کرے جیسا کہ تو نے مجھے ضائع کیا۔ اور فرمایا جب بندہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ جس کے بارے میں روز قیامت انسان سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ پس اگر نماز صحیح ہو تو باقی تمام اعمال صحیح ہیں، اور اگر نماز صحیح نہ ہو تو اس کے دوسرے اعمال بھی صحیح نہیں ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
لا ینال شفاعتی غدم من اخر الصلاۃ المفروضہ بعد وقتها، میری شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچے گی جو واجب نماز میں وقت داخل ہونے کے بعد تاخیر کرے یہاں تک کہ اس کا وقت گزر جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا لا یزال الشیطان حائبا لابن آدم زعرم منہ ما صلی الصلاۃ الخمس فاذا ضیعہن اجتراء علیہ فادخلہ فی العزائم۔ جب تک انسان محتاط ہو اور دن رات کی 5 نمازوں کو وقت پر بجا لائے تو شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے اور اس کے قریب نہیں آتا، اور جب بھی ان نمازوں کو ضائع کرے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے بڑے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز واجب کو وقت پر پڑھے گا اگر وہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہو اور کسی چیز کو اس پر مقدم نہ کرے تو خداوند عالم اس کے لیے عذاب سے نجات لکھ دیتا ہے، یعنی اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور جو کوئی نماز کو اس کا وقت گزرنے کے بعد پڑھے اور امور دنیا کو نماز پر مقدم سمجھے تو اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ ہے، چاہے اسے بخش دے یا اسے عذاب دے، یعنی اس کے لیے قطعی نجات نہیں ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کی تاکید، روایات میں نماز میں اوقات کا لازماً خیال رکھنے اور اسے وقت پر بجا لانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے تاکہ نماز کو اول وقت میں ادا کیا جائے اور بغیر کسی عذر کے اول وقت سے تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے رہبروں نے سخت ترین حالات میں بھی نماز کی اول وقت میں ادائیگی کو ترک نہ کیا۔ چنانچہ ارشاد القلوب میں روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین میں ایک دن جنگ میں مشغول تھے اور اس حالت میں بھی 2 صفوں کے درمیان بار بار آفتاب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابن عباس نے پوچھا کہ آپ آفتاب کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انظر الی الزوال حتی نصلی، میں وقت زوال کو جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ نماز ادا کروں۔ ابن عباس نے کہا آیا اس جنگ کے وقت نماز پڑھنے کا وقت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم اس قوم سے کس لیے جنگ کر رہے ہیں؟ انما تقاتلوہم علی الصلاۃ، ہمارا ان سے جنگ کرنے کا مقصد ہی نماز کا قیام ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت نے کبھی بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ لیلۃ الحریر میں بھی۔ مروی ہے کہ روز عاشوراء زوال کے وقت ابو ثمامہ سعدادی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا مولاي اننا مقتولون لا محالۃ وقد حضرت الصلاة فصل بنا فانی اظنها آخر صلاة نصلیها لعلنا نلقى اللہ تعالی على اداء فریضۃ من فرائضه فی هذا الموضع العظیم۔ اے میرے مولا، ہم یقیناً سب قتل کر دیے جائیں گے اور نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، بس نماز پڑھائیے، یعنی باجماعت نماز پڑھائیں۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے اور امید ہے کہ ہم اس عظیم مقام پر اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ادا کرتے ہوئے اس سے ملاقات کریں گے۔ امام علیہ السلام نے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمانے لگے ہم نے نماز کو یاد کیا، خداوند عالم تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے۔ ہاں یہ تو نماز کا وقت ہے۔ اور فرمایا اذان دو، خدا تم پر رحمت کرے۔ اور جب اذان سے فارغ ہوئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے پسر سعد، کیا شریعت اسلامی کو بھول گئے ہو؟ آیا جنگ نہیں روکو گے کہ نماز ادا کریں اور اس کے بعد جنگ کریں؟ پس امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوف اس طرح ادا کی کہ زہیر ابن قین اور سعید بن عبداللہ حنفی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، اور جس طرف سے بھی تیر یا نیزہ حضرت تک پہنچتا تھا خود کو ڈھال بنا لیتے تھے، یہاں تک کہ 13 تیر سعید کے بدن میں نیزہ و شمشیر کے علاوہ لگے اور وہ زمین پر گرے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ واجبات نماز میں سے کسی واجب کو ترک کرنا، یعنی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس طرح نہیں کہ جس طرح اس سے کہا گیا ہے، درست نماز کی شرائط کی پرواہ نہیں کرتا اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مثلا نماز کو غصبی لباس یا مکان میں یا نجاست میں پڑھتا ہے، یا قرات اور واجب اذکار کو نہیں پڑھتا، یا غلط پڑھتا ہے اور اس کی تصحیح کی کوشش نہیں کرتا۔ قرات اور ذکر واجب کے وقت
بدن کو ساکن نہیں رکھتا، اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص نماز کو ضائع کرنے والوں اور نماز کو حقیر جاننے والوں میں سے ہے، اور جو کچھ نماز کو سبک سمجھنے والوں کے بارے میں وارد ہوا ہے اس کے لیے بھی وہی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور اپنی نماز کے رکوع و سجود کو کاملاً ادا نہ کیا، یعنی ان میں سے ذکر واجب کو چھوڑ دیا یا صحیح نہیں پڑھا یا بدن کو ساکن نہیں رکھا اور اقوال و افعال میں اطمینان حاصل نہیں کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اپنے سر کو زمین پر اس طرح رکھتا ہے جس طرح کوا اپنی چونچ زمین پر مارتا اور اٹھاتا ہے، اگر یہ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے مر جائے تو وہ میرے دین پر نہیں مرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسرق السراق من سرق من صلاته قیل یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاته قال لا یتم رکوعها وسجودها۔ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی نماز میں کس طرح چوری ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کے رکوع و سجود کو صحیح طرح انجام نہ دے، اور فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یتم رکوعها و سجودها، جو کوئی نماز کے رکوع و سجود کو صحیح ادا نہ کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے نماز ہی نہ پڑھی ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی نماز کے رکوع و سجود اور دوسرے تمام واجبات کو صحیح انجام دے تو وہ نماز نورانیت اور درخشندگی کی حالت میں اوپر جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور نماز کہتی ہے تم نے میری حفاظت کی، خدا تمہاری حفاظت کرے، اور ملائکہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی صلوات و رحمت ہو اس نماز پڑھنے والے پر، اور اگر واجبات نماز کو صحیح طرح ادا نہ کرے تو نماز تاریکی کی حالت میں اوپر جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، اور نماز کہتی ہے تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے ضائع کرے، اور وہ نماز اس کی صورت پر مار دی جاتی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا بِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ فَلَا يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهُ دِينِكُمْ۔ ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے کہ جو اس کے اجزاء بدن میں سے اعظم اور اشرف ہے، اور تمہارے دین کا چہرہ اور صورت نماز ہے، بس تم میں سے کوئی بھی اپنی نماز کو خراب اور بدنما نہ کرے کہ جو صورت بدن کی طرح دین کی صورت ہے۔ اس بارے میں روایات بہت ہیں، لیکن مطلب کی وضاحت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کوئی واجبات نماز میں سے کسی ایک واجب کو جو کہ نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے ترک کرے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى